پرانے زمانے کے اندر ایک شخص تھا، تجارت کیا کرتا تھا، دن کو تجارت کرتا تھا اور رات کو شراب پیتا تھا، رات کو نشہ کرتا تھا اور اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر عیاشی کرتا تھا۔ اس نے ایک دن کھانا بننے میں دیر ہو گئی تو اس نے اپنے غلام کو 4 درہم دیے اور کہا کہ بازار جاؤ اور کوئی فروٹ وغیرہ لے کر آؤ، جب تک کھانا بن رہا ہے ہم وہ کھا لیں گے۔ وہ غلام 4 درہم لے کر بازار گیا، دیکھا کہ ایک شخص، ایک بزرگ سفید لباس میں، سفید کپڑوں میں بیٹھا ہوا ہے اور لوگ اس کی باتیں سن رہے ہیں۔ وہ غلام ان کے پاس گیا جن کا نام تھا حضرت عمار رحمت اللہ علیہ، حضرت عمار رحمت اللہ علیہ، جو اپنے وقت کے مستجاب الدعوہ تھے کہ اللہ تعالی سے جو دعا کرتے تھے اللہ پاک اس دعا کو فوراً قبول کر لیتا تھا۔ وہ ان کی مجلس تک گیا اور وہ غلام جا کر کھڑا ہو گیا اور وہ بابا اور وہ حضرت ایک بات کہہ رہے تھے اور ان کے پاس ایک فقیر کھڑا ہوا تھا۔ وہ فقیر اس بابا سے، اس حضرت سے، اس بزرگ سے یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے 4 درہم کی ضرورت ہے، میں بہت تنگ دست ہوں، میں بہت پریشان ہوں، میرے پاس کھانے کو نہیں ہے، میں بہت پریشانی کی حالت میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ اور وہ بزرگ اپنے ان مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے یہ عرض کر رہے تھے کہ کون ہے وہ شخص کہ جو اس فقیر کو 4 درہم دے، میں اس کے بدلے 4 دعائیں اس کو دوں گا۔ جو اس شخص کو 4 درہم دے گا میں اس کو 4 دعائیں دوں گا۔ ایک بار اعلان کیا کوئی نہیں اٹھا، دوسری بار اعلان کیا کوئی نہیں اٹھا، تیسری بار اعلان کیا کوئی نہیں اٹھا۔ وہ غلام جو 4 درہم لے کر اپنے آقا کے لے کر آیا تھا، اپنے سردار کے لے کر آیا تھا، اپنے صاحب کے لے کر آیا تھا، اپنے افسر کے لے کر آیا تھا، کہ جس نے اس سے کہا تھا کہ کوئی کھانے پینے کی چیز لے کر آ جا، وہ 4 درہم اس کے پاس موجود تھے۔ اس نے کیا کہا؟ وہ 4 درہم نکالے اور اس فقیر کو دے دیے اور اس بابا سے کہا کہ حضرت اب آپ میرے لیے 4 دعائیں کر دیں، 4 دعائیں کر دیں۔ اس بابا نے پوچھا پہلی دعا کیا کرواؤ گے؟ اس غلام نے کہا کہ بابا میں ایک غلام ہوں، میں ایک غلام ہوں، یہ دعا کر دیجئے کہ اللہ پاک مجھے اس غلامی سے نجات دے دے اور میں ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جاؤں۔ اس بابا نے یہ دعا کری اور فرمایا دوسری کیا کروں؟ اس غلام نے کہا کہ بابا دوسری دعا یہ کر دیجئے کہ یہ جو 4 درہم میں نے اس فقیر کو دیے ہیں، اس 4 درہم کا نعم البدل اللہ پاک مجھے دنیا میں بھی دے دے۔ اس بابا نے دوسری دعا بھی کر دی اور فرمایا تیسری کیا کروں؟ اس نے کہا کہ تیسری دعا آپ میرے لیے یہ کر دیں کہ اللہ رب العزت مجھے اور میرے آقا کو اور میرے آقا کے دوستوں کو اور میرے آقا کے گھر والوں کو توبہ کرنے کی توفیق دے دے۔ فرمایا چوتھی دعا کیا کروں؟ کہنے لگا وہ غلام چوتھی دعا آپ یہ کر دیجئے کہ اللہ پاک میری، آپ کی، تمام لوگوں کی جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے آقا کی اور میرے آقا کے گھر والوں کی اور میرے آقا کے دوستوں کی مغفرت کر دے اور ہم ہمیشہ کے لیے جنت میں چلے جائیں۔ یہ 4 دعائیں اس غلام نے اس حضرت سے، اس بابا سے، اس ولی اللہ سے کروائی اور گھر آ گیا۔ اب وہ بیٹھا ہوا انتظار کر رہا ہے کہ میرا غلام میرے لیے کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے کر آئے گا، اور وہ تو خالی ہاتھ آ رہا ہے۔ اس کے سردار نے، اس کے آقا نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا، پیسے کہاں گئے؟ اس نے سارا واقعہ بتا دیا کہ میں نے اسی طرح آپ کے پیسے اس فقیر کو دے دیے اور اس کے بدلے میں 4 دعائیں لی ہیں۔ اس آقا نے پوچھا مجھے بھی تو بتاؤ وہ 4 دعائیں کون سی ہیں؟ پہلی دعا میں نے یہ کہلوائی کہ اللہ رب العزت مجھے اس غلامی سے نجات دے دے اور میں ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جاؤں۔ اس آقا نے سنا اور کہنے لگا کہ تو گواہ رہنا کہ آج کے بعد سے میں نے تجھے آزاد کر دیا، آج کے بعد سے تو میرا غلام نہیں ہے، جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ دوسری دعا اس نے کہا دوسری دعا میں نے یہ کروائی کہ اللہ رب العزت یہ جو میرے پاس بطور امانت 4 درہم تھے، جس کا میں سودا لینے آیا تھا، جس کا میں سامان لینے آیا تھا، اللہ پاک مجھے اس کا نعم البدل دے دے۔
اس آقا نے کہا یہ لو چابی خزانے کی اور جاؤ اپنے لیے 400 درہم نکال لو، اس 4 درہم کے بدلے 400 درہم نکال لو، تمہاری دوسری دعا بھی قبول ہو گئی۔ پھر فرمایا، پوچھا کہ تیسری دعا کیا کروائی؟ اس غلام نے کہا تیسری دعا میں نے یہ کروائی کہ اللہ رب العزت مجھے، میرے آقا کو یعنی آپ کو، آپ کے دوستوں کو اور آپ کے گھر والوں کو توبہ کرنے کی توفیق دے دے۔ اس آقا نے کہا کہ میں آج اسی وقت سچے دل کے ساتھ توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی شراب نہیں پیوں گا، آج کے بعد کبھی نشہ نہیں کروں گا، آج کے بعد کبھی کوئی فحاشی نہیں کروں گا، کوئی عیاشی نہیں کروں گا، کوئی بدماشی نہیں کروں گا۔ اور میں اپنے دوستوں سے بھی کہتا ہوں تم بھی توبہ کرو، اپنے گھر والوں کو بھی کہتا ہوں تم بھی توبہ کرو۔ ان سب نے توبہ کر لی۔ چوتھی دعا کیا کروائی؟ اس غلام نے کہا چوتھی دعا میں نے یہ کروائی کہ اللہ تعالیٰ میری اور اس بابا کی اور بابا کے پاس بیٹھے ہوئے سب لوگوں کی اور میرے آقا کی اور ان کے دوستوں کی اور ان کے گھر والوں کی مغفرت کر دے۔ اس آقا نے کہا، اس سردار نے کہا اس چوتھی چیز کا اختیار میرے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ چوتھا کام میں نہیں کر سکتا، یہ 3 کام میرے اختیار میں تھے، چوتھا کام میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ چوتھا کام تو اس کے اختیار میں ہے۔ اور بقیہ رات جو ابھی رات باقی تھی وہ گیا اور اللہ پاک کی عبادت میں مشغول ہو گیا، اور اس کے بعد اس کی آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ لگی تو ایک آواز سنی، اور آواز ایسی کہ اللہ رب العزت اس آواز کے ذریعے سے اس آقا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اے میرے بندے، اے میرے پیارے، تو نے وہ 3 کام کر دیے جو تو کر سکتا تھا، چوتھا کام تیرا نہیں وہ میرا تھا، اور میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ میں اللہ تیری بھی، تیرے غلام کی بھی، تیرے دوستوں کی بھی، تیرے گھر والوں کی بھی، اور اس بابا کی بھی، اور اس بابا کے پاس بیٹھے ہوئے سب لوگوں کی مغفرت کرتا ہوں۔ تو یہ کس سے ہوا؟ دعا سے ہوا۔ دعا کرنا ایک عبادت ہے، دعا کروانا بھی عبادت ہے۔ خود کریں دعا تب بھی اللہ سنتا ہے، کسی سے کروائیں دعا تب بھی اللہ سنتا ہے۔ تو اس دعا کا درس قرآن، درس حدیث، اصلاحی بیانات، فقہی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب کریں۔